نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، داستان صحابہ کرام کے عنوان کے تحت آج ہم صحابی رسول قبیلہ خزرج کے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے، یہ نوجوان صحابی تھے، آقا نے اپنے مدینہ ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے، تاکہ وہ حضور کے لیے ہجرت سے پہلے ہی رستہ ہموار کریں اور وہاں جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے خوبصورت نوجوان، عالم، متحمل، خوبصورت لہجے اور شیریں کلامی، اور خاص طور پر ان کا جو خاصہ تھا وہ قرآن مجید بڑی محبت، بڑی لے اور بڑی ترنم سے پڑھتے تھے۔ جو ان کے قرآن کو سن لیتا اکثر و بیشتر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، اتنے پیارے لہجے میں وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو حضرت اسد بن زرارہ، یہ خزرج کے سردار تھے، حضرت اسد بن زرارہ، ان کے گھر حضرت مصعب بن عمیر ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ دونوں مل کے اکثر و بیشتر باہر نکلتے، حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر، اور یہ مدینہ طیبہ میں مختلف قبائل میں جا کر، گھروں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے۔ وقت چلتا رہا اور ان کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ نکلے اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کو دعوت دینے کے لیے اس قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے میں ایک باغ تھا اور باغ کے اندر ایک چشمہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ مسلمان جمع ہو گئے اور کچھ غیر مسلم اور کافر وہاں آ گئے، اور آپ ان کو میٹھی میٹھی باتوں سے اسلام کی ترغیب دے رہے تھے کہ کسی نے جا کر قبیلہ اوس کے دو سردار اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ، کہ دو ہی عرب میں بہت بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج اور ایک اوس۔ یہ خزرج کے سردار اسد بن زرارہ تھے، جن کے گھر حضرت مصعب بن عمیر رہتے تھے، اور اسی طرح ان کا ایک بڑا قبیلہ عرب کا، اور ان دونوں قبیلوں کی آپس میں اسلام سے پہلے لڑائیاں بھی چل رہی تھیں، جو ہزار سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہیں۔ تو اوس کے جو سردار تھے دو تھے، ان میں ایک اسید بن حضیر جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بڑے خوبصورت تھے، دراز قد تھے، وجاہت تھی، چونکہ سردار تھے، اور سردار عام لوگ کو تو نہیں بناتے تھے اس دور کے اندر، جن کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہوتی تھیں ہر حوالے سے، ان کو وہ سردار بناتے۔ یہ دونوں سردار تھے۔ ان دونوں کو کسی نے جا کر بتایا کہ وہ نوجوان جو مکے سے قریشی آیا ہے، وہ آپ کی ہمسائیگی میں فلاں باغ کے اندر بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر کو کہ جس گھر میں رہتا ہے وہ میرے ماموں کا بھائی ہے، اگر اس کے گھر میں نہ رہتا تو میں مصعب بن عمیر کا بندوبست خود ہی کر لیتا، لیکن اب آپ جاؤ اور اچھے طریقے سے سمجھا کے آؤ یا مدینے سے نکال کے آؤ۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑا جوش اور جذبہ آیا اور کہا کہ واقعی بہت سے لوگ جو ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ تو ہمارے دین کو خراب کر دیں گے، ماحول کو خراب کر دیں گے۔ کہتے میں جا کے اس کو ایسا سمجھاؤں گا کہ وہ ادھر رخ ہی نہیں کرے گا۔ نیزہ لے کر یہ بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے ٹور کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر باغ کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد کچھ نو مسلم ہیں، کچھ کافر ہیں، اور بڑے پیارے پیارے انداز میں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پانچ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کو، حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں، او لڑکے قریشی، تجھے کس نے اجازت دی اور کس کے حکم سے یہاں آ کر تبلیغ کر رہا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے، پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے؟ آج کے بعد تو یہاں نظر نہ آئے، اگر یہاں نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔
حضرت مصعب بن عمیر بڑے پیار سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انکل آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر کوئی غلط بات ہوئی اور آپ کو بری لگی تو میں کبھی بھی یہاں نظر نہیں آؤں گا، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر اچھی بات ہوئی تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اتنی محبت سے کہا کہ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میرے دل کو یہ بات اچھی لگی کہ اگر بری بات کرے گا تو پھر یہ خود ہی اس نے وعدہ کر لیا کہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو چلو 2 باتیں اس کی سن لیتا ہوں، بیٹھنے میں کیا حرج ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹھ گئے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کی شیریں کلامی نے پھر انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس یہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے میٹھی زبان میں ترنم کے ساتھ، اور اسید بن حضیر کے آنسو نکل رہے تھے۔ بس ابھی 7 آیتیں سورہ بقرہ کی پوری نہیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسید بن حضیر کا دل دھو دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان رک جا، اب اس سے آگے مجھ سے سنا نہیں جاتا، مجھے یہ بتا کہ مسلمان کیسے ہونا ہے۔ یہ جو روکنے آئے تھے وہ پوچھ رہے ہیں مسلمان کیسے ہونا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اس طرح ہونا ہے کہ پہلے جائیں کہیں سے غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور پھر واپس آ کر کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ گئے قریب ایک اور باغ تھا، وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے دھوئے، اور کپڑے دھو کے پہن کے واپس آئے، اور آ کے سب کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اور اس طرح حضرت اسید بن حضیر بنی اوس کے سردار مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہو کر جب واپس جاتے ہیں تو جنہوں نے بھیجا تھا سعد بن معاذ، وہ بھی دوسرے سردار تھے، انہیں جا کے کہتے ہیں، میں تو اس کو نکالنے گیا تھا اور اسے مارنے گیا تھا، اس نے الٹا مجھے مار دیا ہے اور میں مر کے واپس آ گیا، اور میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیرا ستیہ ناش، تو اس کو روکنے گیا تھا، تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تجھے اس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے باتیں اتنی پیاری کی ہیں، اس نے کلام ہی ایسے پیارا پڑھا ہے کہ میرے سوا میرے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں تھا، اگر آپ بھی سنو گے تو آپ بھی۔ انہیں کہتا ہے اٹھ پھر جا، لے کے ان کو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آ گئے، اور کہتے ہیں جوان جو مجھے باتیں سنائی ہیں نظر اس کو بھی سنا۔ تو یہ دونوں سردار بیٹھ کر حضرت مصعب بن عمیر نوجوان صحابی کی بارگاہ میں 2 بزرگ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایسے بیٹھے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ، اور اس طرح ایک ہی دن میں یہ دونوں سردار اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضرت اسید بن حضیر وہ جو قرآن پہلے دن سنا تھا مصعب بن عمیر سے، وہ اتنا اثر کر گیا کہ پھر قرآن سے یاری لگا لی، پھر قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، پھر قرآن سے اتنا پیار ہو گیا کہ اس کی لے بنانا شروع کر دی۔ آپ کو پتا ہے کہ جس کام میں بندہ محنت کرے اس میں پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسید بن حضیر اتنے شوق، اتنی محبت سے رات کو دنیا سوتی اور یہ اٹھ کر دیوانوں کی طرح اکیلے بیٹھ کر قرآن سر لگا کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے، اتنا ان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، اور یہ قرآن کے ساتھ ایسے جیسے ان کا کوئی بہت ہی زیادہ پیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ پڑھتے پڑھتے تیاری کرتے کرتے اتنا پیارا قرآن پڑھتے کہ جو صحابی سنتا حضرت اسید بن حضیر سے قرآن وہ بھی رونا شروع کر دیتا۔ ان کی آواز میں اتنا اللہ نے ترنم دے دیا تھا، چونکہ شوق تھا اور قرآن کے ساتھ محبت تھی اور دین کے ساتھ شغف تھا، یہ ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں تھیں۔ یہ اپنے دور کے شاعر بھی تھے، یہ اپنے دور کے عالم بھی تھے، یہ گھڑ سوار بھی تھے، یہ تیر انداز بھی تھے، یہ یعنی کلام کے ماہر بھی تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ سردار ایسے نہیں لوگ چنتے تھے، اس کے اندر ساری خوبیاں، بلکہ ان کو الکامل کا خطاب ملا ہوا تھا۔ اسید بن حضیر ہر چیز میں کامل ہیں، ہر چیز میں کمال کے اوپر ہیں، اور پھر اتنی لحن داؤدی تھی۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو میں رات کو تلاوت کرتا ہوں، آج رات میں نے تلاوت شروع کی تو میرا گھوڑا بدکا، میں نے باہر جا کر دیکھا کیا ہوا اس کو، تو وہ سکون سے خاموش ہو گیا۔ میں پھر واپس آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، میرا بیٹا ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا گھوڑے کے، مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں اس کو روند نہ دے اور مار نہ دے۔ میں پھر قرآن آ کر شروع کیا تو گھوڑا پھر دوڑنا اور چکر لگانے شروع کر دیے، میں پھر بھاگ کے گیا تو گھوڑا پھر خاموش، پھر واپس آیا، 3-4 دفعہ ایسے ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا
کہ اوپر آسمان کے اوپر سے روشنی آ رہی ہے. میں نے دیکھا تو بہت قریب بادل تھے. حضور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا تھا. فرمایا اسید تو قرآن اتنے شوق سے پڑھتا ہے, اتنی محبت سے پڑھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. تو یہ دو صحابی تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تلاوت بڑی عجیب تھی, سننے والی تھی, جن کو حضور بھی بٹھا کر تلاوت سنا کرتے تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتا تھا تو حضور اس طرح جھومتے تھے جس طرح پھول ڈالی کے اوپر جھومتا ہے. یا پھر یہ تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور سے عشق اتنا تھا, جب سے کلمہ پڑھا تھا حضور کو دیکھ دیکھ کے ان کا دل کرتا تھا میں حضور کو کلاوے میں لوں, جب بھی ماروں اور حضور کو چوموں, لیکن کوئی ایسا سبب نہیں بنتا تھا. وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوا ہے, لیکن واقعہ ان کا ہے. اسید بن حضیر بنی اوس کے سردار, ایک دن قمیض اتری ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے. گرمی کا موسم ہوگا, قمیض اتاری ہوگی, تو آقا علیہ السلام گزرے تو آقا نے محبت کے ساتھ ان کو چٹکی بھری آپ نے نیچے بغل کے نیچے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو تکلیف ہوئی ہے, تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, آ کے تم جو میں نے کیا میرے ساتھ کر لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو قمیض نہیں پہنی ہوئی, تو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں لو میں قمیض اتار دیتا ہوں. آپ نے قمیض اتاری تو جھٹ میں جا کر جپھا مار لیا اور حضور کو چومنا شروع کر دیا, اور خاص طور پہ مور نبوت کو چومنا شروع کر دیا. چوم چوم کے حضور فرماتے ہیں بھائی تم نے تو بدلہ لینا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ معاف کرنا, بدلہ میں نے یہی لینا تھا, جب سے کلمہ پڑھا ہے میری یہ خواہش تھی میں حضور کے جسم کو چھو لوں, میں حضور کے جسم کو چوم لوں. تو یا رسول اللہ میں نے یہ چوم کر اپنا شوق پورا کر لیا ہے, میں نے بدلہ کیا لینا ہے, ہم حضور ہم تو آپ کو غلام ہیں. تو یہ وہ ہستی تھے کہ پھر حضور کے خادم بن گئے, پھر اسلام کے شدائی بن گئے. پھر جب غزوہ احد ہوا تو پتہ ہے آپ کو ایک مشکل وقت آیا تھا مسلمانوں کے اوپر, اور یہ صحابی رسول اسید بن حضیر قربان جائیں, ان کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ اب حضور گھیرے میں آ گئے ہیں اور تیر آ رہے ہیں, تلواریں آ رہی ہیں. تو یہ تیروں کی ڈیوٹی پر تھے کہ جو تیر آئے اسے میں اپنے سینے پر کھا لوں, اور وہ تیر حضور تک نہ پہنچے. تو غزوہ احد کے اندر 6 تیر ان کے سینے پر لگے, 6 تیر انہوں نے کھائے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو زندگی عطا فرمائی. لیکن کوئی تیر انہوں نے کاف حضور تک نہیں پہنچنے دیا, سب تیروں کو اپنے سینے پہ روکا. اور یہ وہ پھر سردار تھے, لیکن درویشی اتنی آ گئی اسلام لانے کے بعد, اسلام پر قربانیاں اتنا دیں, ہر چیز اللہ کے دین پر قربان کر دی کہ جب یہ وصال ان کا ہوا تو ان کے اوپر پتہ چلا کہ 4000 درہم کا قرضہ ہے. ان کے وارثوں نے سوچا کہ ان کی پراپرٹی بیچ کر اس قرضے کو ادا کیا جائے. عمر فاروق کا دور تھا, آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, اس کی پراپرٹی نہیں بیچی جائے گی, بلکہ ہر سال جنہوں نے قرضہ لینا تھا ان سے بات کر کے فرمایا کہ ہر سال ہم آپ کو 1000 درہم وہ اسید بن حضیر کی طرف سے دیا کریں گے. اس طرح 4 سالوں کے اندر بیت المال سے وہ قرضہ اتارا گیا. اور عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے اسید بن حضیر نے سب کچھ مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیا ہے, اب حضور کا دین ان کا قرضہ بھی نہیں اتار سکتا. تو یہ وہ ایسے لوگ تھے جن کا نام بھی باعث برکت ہے, اور ان کے اندر جو ولولے تھے, ان کے اندر جو شوق تھا, ان کے اندر جو قرآن کی محبت تھی, ان کے اندر جو حضور کا عشق تھا, دین کے ساتھ جو مناسبت تھی. آج اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہر چیز کے پہاڑ تھے, اللہ تعالیٰ کو کوئی ذرہ ان کی خوبیوں کا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.